رحم الله من كره الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما عرفنا من نفسه وألهمنا من شكره وفتح لنا من أبواب العلم بربوبيته وجنبنا من شكه وشركه، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ورحيمنا وكريمنا وغوثنا ومعيسنا ومعيننا ومعيننا وسراجنا وأشرفنا وجعفرنا وصادقنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وشفاء صدورنا ونورنا ونور أولنا ونور آخرنا ونور ظاهرنا ونور باطننا ونور عرش ربنا ونور أرض ربنا ونور لوح ربنا ونور قلم ربنا ونور قرآننا سيدنا وسندنا ومأوانا وملجانا ومقتدانا وأعلانا وأولانا ومولانا الرسول المسدد المحمود الأحمد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد الذي كان عليا في الدرجات وفاتما في تطهيرات وحسنا في صفات وشهيدا في تجليات وزين العابدين بعبادات وباقرا في العلم الأولين والآخرين بمعلومات وصادقا في الأقوال وكاظما في جميع أهوال ومتمكنا في مقام رضا وجوادا كفه عند العطاء وهاديا إلى سبيل النجاة وعسكريا مع الغضاء ومهديا إلى طريق اليقين والنجاة صلوات الله وسلامه على أبيه وأخيه وبنيه ولعنة الله على أعداء محمد وآل محمد من الأولين والآخرين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: وأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون. صدق الله مولانا العظيم وصدق بلغنا رسوله النبي الأمين الكريم عليه وعلى آله يكرم الصلاة والتسليم. من علينا ربنا إذ بعث محمدا، من علينا ربنا إذ بعث محمدا، أيده بأيده أيدنا بأحمدا، أرسله مبشرا أرسله ممجدا، أرسله مبشرا أرسله ممجدا، صلوا عليه دائما صلوا عليه سرمدا. تمام لوگ بابا دے بلند درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں ایک مرتبہ اور اللہم صلی علی سیدنا جد الحسن والحسین وعلى آل سيدنا جد الحسن والحسين وآله وبارك وسلم دائما أبدا سمدا. صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله يا حبيب الله يا نبي الله عليك السلام. سر تابا قدم ہے تانے سلطان زمان پھول، سر تابا قدم ہے تانے سلطان زمان پھول، لب پھول دہن پھول زخن پھول بدن پھول، لب پھول دہن
حسین اور حسن پھول زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول سرتاب قدم ہے تانسل. درود پاک پڑھیں. اللہم صل علی محمد. عزیزان محترم، میرے دوستوں بزرگوں، یہاں موجود تمام علماء کرام، آج عشرہ محرم 1440 ہجری کی یہ آج ہماری چوتھی مجلس ہے. 3 مجالس سے آپ یہ آیت مبارکہ جو سورہ المؤمنون کی 69 نام 69 نمبر کی آیت ہے آپ سنتے آ رہے ہیں. پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے ام لم یعرفوا رسولہم، کیا انہوں نے میرے رسول کو نہیں پہچانا؟ وہم لہ منکرون، اسی لیے انکار کرتے ہیں. یعنی آیت ہم کو بتا رہی ہے کہ جس نے رسول کو نہیں پہچانا وہ منکر ہے. اب جو انکار کرے تو سمجھ لینا کہ اس نے رسول کو پہچانا ہی نہیں، اس سے بحث کرنا بیکار ہے. آج 1400 سال سے یہ قرآن پڑھا جا رہا ہے، سمجھایا جا رہا ہے. عظمت رسالت پر تمام رسول کے بعد اہل بیت کرام، صحابہ کرام، اولیاء امت، علماء کرام بتاتے آ رہے ہیں کہ رسول یہ ہے، رسول یہ ہے، رسول یہ ہے. پھر بھی آج رسول کے نام کے کھانے والا مسلمان ہی رسول کا منکر ہے تو اس کا تو کوئی حل نہیں ہے. ہاں، اس کی وجہ معلوم ہو سکتی ہے کہ رسول کا منکر ہوتا کون ہے. رسول کا منکر ہوتا کون ہے؟ ایک مرتبہ سرکار دو عالم تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے علی، اللہ کو نہیں پہچانا کسی نے سوائے میرے اور آپ کے. کون فیصلہ دے رہا ہے؟ سرکار کا فرمان ہے. اور مجھ کو نہیں پہچانا کسی نے سوائے اللہ کے اور آپ کے، اور آپ کو نہیں پہچانا کسی نے سوائے اللہ کے اور میرے. یہ ہستیاں ایسی ہے، سرکار نے فیصلہ فرما دیا ہے. مگر یہ جو ہم جیسا لے کر رٹے ہوئے ہیں، میں نے کل مثال دے دی کہ اگر جسم دیکھ کر کہتے ہیں، کھانا پینا دیکھ کے کہتے ہیں تو جانور بھی وہ کام کرتے ہیں. یہ کیوں نہیں کہتے کہ ہم جانور جیسے ہیں؟ مثال یاد آ گئی نا. اب سرکار اس کے بعد ایک بات اور فرماتے ہیں. کیا فرمایا مال؟ اے میرے بھائی، اے میرے وسیع، کیونکہ ہمارا عنوان ہی یہی ہے. کیا ہے؟ وارث، میراث اور وارث. میراث اور وارث. اور مجھ کو منبر رسول سے حق بتانا یہی ہے کہ وصی رسول کون ہے. تو سرکار نے کیا فرمایا کہ میرے وصی، اے میرے ولی، اے علی، اے میرے بھائی، اللہ کا معاملہ آسان ہے. توجہ، اللہ کا معاملہ آسان ہے، میرا معاملہ بھی آسان ہے. کیونکہ اللہ کو حلالی بھی مانتا ہے، غیر حلالی بھی مانتا ہے. مجھ کو حلالی بھی مانتا ہے، غیر حلالی بھی مانتا ہے. مگر آپ کا مسئلہ ایسا ہے کہ آپ کو غیر حلالی مان ہی نہیں سکتا سوائے حلالی کے. اتنی بڑی فضیلت ہے. سرکار نے بتایا کہ دیکھو اس کی تشریح کے لیے ائمہ معصومین کے پاس بھی لوگ پہنچتے رہے. امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس پہنچے، کہتے مولا یہ اس کی اور تشریح فرمائے. کہا ٹھیک ہے میں بتاؤں. جب تم کو
ہم اہل بیت کی محبت تمہارے دل میں اس کی ٹھنڈک محسوس ہو، جب ہماری عظمت اور معرفت اور رفعت آپ کو احساس میں آئے، آپ کو اس سے سکون قلب سکون ایمان نصیب ہو، تو آپ نے کیا فرمایا؟ سب سے پہلے اپنی ماں کا شکریہ ادا کرنا۔ یہ نہیں فرمایا کہ پہلے جانا مسجد میں نماز 2 رکعت پڑھنا، یہ نہیں فرمایا کہ ہمارا شکریہ ادا کرنا، کہا سب سے پہلے اپنی ماں کا شکریہ ادا کرنا، کیونکہ ماں کے قدم صحیح چلے ہوں گے تو تم ہم کو پہچان سکتے ہو، اگر ماں کے قدم بگڑ گئے تو تم ہم کو نہیں پہچان سکتے۔ آج جو 1400 سال میں رسول آل رسول سے دشمنی چلی آ رہی ہے، جاؤ نا ڈھونڈو نا، تاریخ دیکھو، کنیت ملے گی، والدیت نہیں ملے گی، کنیت ملے گی کہ فلاں کا باپ ہے مگر کس کا بیٹا ہے نہیں ملتا، تاریخ بھری پڑی ہے۔ عزیزان محترم، تو جو دشمنی ہوئی ہے ان کے ماں کا کردار رہا ہے۔ تو میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ آپ جب یہاں کے اہل بیت کے فضائل سن رہے ہیں، مان رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں اور اس سے سرشار ہو رہے ہیں، تو تم پر واجب ہے کہ اپنی ماں کی خدمت کرو، ان کا شکریہ صرف جا کے زبانی شکریہ بولنا نہیں ہے، شکریہ کا مطلب امام فرما رہے ہیں کہ ماں کی اطاعت کرو، ماں کی فرما برداری کرو، اس کی خوشی میں اس کی رضا میں راضی رہو، جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ، کیونکہ جب ماں اتنی صحیح ہے، جب تو صحیح جگہ پہ آئے ہو، تو یہ ماں کا بڑا کردار رہا ہے اسلام۔ عزیزان محترم، قرآن میراث ہے، رسول اور آل رسول وارث ہے، سمجھنا؟ میراث کو میں 3 دن سے سمجھاتے آ رہا ہوں کہ میراث دعویٰ ہے، میراث دعویٰ کرتا ہے۔ قرآن کا جتنا بھی دعویٰ ہے، دلیل کون ہے؟ وارث ہے۔ دلیل کون ہے؟ رسول ہے، اہل بیت ہے، اور کوئی نہیں ہے۔ اگر رسول اور آل رسول کو ہٹا دیا جائے تو قرآن کا کوئی دعویٰ سچ ثابت نہیں ہو سکتا۔ اب قرآن دلیل دے رہا ہے، جب مشرکین مکہ آ کے جمع ہو گئے، کہتے ہیں یہ محمد نے جادو کیا ہے، یہ محمد پر جادو ہے، یہ کسی کی شاعری ہے، قرآن رسول تلاوت فرما رہے ہیں، تو اللہ نے فرمایا میرے حبیب ان سے کہو کہ اگر یہ کسی شاعر کا کلام ہے یا میرا بنایا ہوا کلام ہے تو چیلنج ہے قرآن کا بالکل چھوٹا سا کہ اس کے جیسا کلام لے آؤ، بہت توجہ، اس کے جیسا قرآن لے کے آؤ، یا نہیں آ سکتے تو ایسی ایک سورہ لے کے آ جاؤ۔ آخر چیلنج کو کم کرتے کرتے قرآن نے دعویٰ کیا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِثْلِهِ، ایک آیت ہی بنا لاؤ، ایک آیت بنا کے لے کے آ جاؤ۔ اس وقت کا طریقہ تھا کہ شعراء اپنے کلام کو کعبے کی دیوار پر لکھ کے لگاتے تھے۔ جب یہ دعویٰ قرآن نے کیا تو سرکار دو عالم مولا کائنات نے سورہ کوثر کو لکھ کر کعبے پر لگا دیا کہ یہ تمہارے بڑے بڑے جتنے شعراء اور تمہارے استاد اور ادیب ہیں، فصاحہ عرب ہیں، اور اس کا جواب دو۔ تو ان کا جو سب سے بڑا استاد تھا، جو جنگلوں میں رہتا تھا، شہر میں رہتا بھی نہیں تھا، اس کو بلایا گیا۔ جب وہ آیا تو آیت پڑھی اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ دیکھنے کے بعد کیا لکھا ہے؟ مَا هَذَا کلام البشر، مَا هَذَا کلام، یہ بشر کا کلام نہیں ہے۔ استاد کہہ رہا ہے یہ بشر کا کلام نہیں ہے، تیرے آگے یوں ہے دبے رچے وہ عرب کے بڑے بڑے، تیرے آگے یوں ہے یا رسول اللہ، تیرے آگے یوں ہے دبے رچے وہ عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں، کوئی جانے منہ میں زبان، ارے نہیں بلکہ جسموں میں جان نہیں۔ ضرور پڑھے نبی اور آل نبی۔ یہ کسی بشر کا کلام
بات سمجھ میں آئی نا؟ یہ ہے میراث، یہ ہے میراث کہ ایک چھوٹی سی آیت کا جواب نہ لا سکے، ایک آیت کی مثل ایک آیت بنا کر نہیں لا سکے، یہ ہے میراث۔ میراث تو وارث کیسا ہوگا؟ یہی تو بتا رہے ہیں رسول کہ جب میراث کی ایک آیت کے مثل نہیں لا سکے، مثل کیسا نہیں بنا سکے، تو وارث کی حال کیسی ہوگی؟ حسن کیسا ہوگا؟ حسین کیسا ہوگا؟ جب سامت قرآن کی مثل نہیں لا سکتے تو بولتے قرآن کی مثل کون لا سکتے؟ سمجھے؟ درود پڑھے نبی والے۔ جب ثابت کا جواب نہیں ہے تو ناطق کا جواب نہیں ہے، رسول کا جواب نہیں ہے، آل رسول کا جواب نہیں ہے۔ قرآن بے مثل، آج 1400 سال ہو گئے، بڑے بڑے وسا پیدا ہوئے، مگر آج تک سب نے قلم روک دیا ہے کہ لکھ ہی نہیں سکتے۔ تو یہ نور ہے، کیا ہے؟ میراث کیا ہے؟ نور ہے۔ جب میراث نور ہے تو وارث کیا ہوگا؟ بشر ہوگا، وارث بھی نور ہوگا۔ تیری نسل بعد میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے اہل نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ سنتے رہے تو سمجھو کہ جب قرآن نور ہے، میراث نور ہے، تو وارث بھی نور ہے، بلکہ نور علی نور ہے۔ اب یہاں سے پھر ایک نکتے کو سمجھے، آج کوئی قرآن کی بے حرمتی کرے، کیا فتویٰ ہے؟ کوئی قرآن کو پتھر مارے، کوئی قرآن پر تیر مارے، کوئی قرآن کو نیچے رکھ دے، کیا کہو گے اس کو؟ مسلمان؟ ارے جب میراث جو خاموش قرآن ہے اس کے ساتھ یہ کرنے والا مسلمان نہیں، تو جو بولتا قرآن پر تیر چلائے وہ کیا ہوگا؟ خاموش قرآن کا مقام یہ ہے، تو ناطق قرآن کا مقام کیا ہوگا؟ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اللہ نے کوثر عطا کیا، سیدہ کو عطا کیا، حسن مجتبیٰ کی ولادت ہوئی، بڑے بیٹے کی دنیا میں ظہور ہوا، رسول نے خوشی منائی۔ اب اللہ حکم دے رہا ہے، یہ ترجمہ الگ الگ کر رہے ہیں، یہ تھانہ بھون سے کرے کہ جیل میں بیٹھ کے کرے، ان کو جب معرفت رسول ہی نہیں ہے تو کیا کریں گے؟ اللہ نے جب نبی کو نبی کی آل دیا، کل یہاں بات رہے گی تھی نا، تو کیا کہا اللہ نے؟ فصلی، اے میرے حبیب آپ شکرانے کی نماز پڑھو۔ کیا نبی پہلے نماز نہیں پڑھتے تھے؟ ارے واجبات بلکہ تہجد بھی نبی پر فرض ہے، ہمیشہ پڑھتے رہے۔ یہ کون سی نماز ہے؟ یہ وہ نماز ہے کہ میں نے تم کو آل عطا کی ہے، بولتا قرآن عطا کیا ہے، نور علی نور عطا کیا ہے، حسن مجتبیٰ عطا کیا ہے۔ فصلی، شکر کی نماز پڑھو، وانحر، اس کا عقیقہ کرو، قربانی لو۔ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، اے میرے حبیب آپ کا دشمن بے اولاد رہے گا، آپ کا دشمن بد نسل رہے گا، بے نسل رہے گا۔ ایک مرتبہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کا کچھ لوگ آئے کہتے ہیں کہ مولا یہ آیت جو ہے قرآن حق ہے، ہم مانتے ہیں، سچ ہے، بڑی کلمی بات ہے، حق ہے، منبر سے بولنا پڑتا ہے، بات کی بات ہے۔ کہتے ہیں کہ قرآن کہتا ہے کہ وہ بے نسل رہیں گے، مگر آج سب بھی تو مانتے ہیں کہ آج بھی منافقین ہیں، آج بھی یزیدی ہے نا؟ تو بس یہی بات اس زمانے میں بھی تھی۔ تو جا کے مولا سے پوچھتے ہیں کہ آپ امام وقت تو ہے، قرآن ناطق ہے، اہل رسول ہے، بتائیں جب قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ وہ بے نسل ہے تو پھر ان کو اولاد جو ہو رہی ہے وہ کہاں سے ہو رہی ہے؟ سوال تو ہے کہ نہیں سوال؟ قرآن بول رہا ہے کہ وہ بے نسل رہیں گے اور نسل آ رہی ہے، تو بولے پھر یہ کیسے؟ میرے امام کا جواب سنو، قربان جاؤ، جو ظاہر باطن میں سب کی نگاہ ہے ان کی۔ آپ فرماتے ہیں یہ اولاد تو ہو رہی ہے مگر یہ ہوتی کسی کی ہے، کہلاتی کسی کی ہے۔ درود پڑھے نبی علیہ نبی۔
کسی کی ہے، کہلاتی کسی کی ہے۔ اگر کوئی آ کے اہل بیت کے بارے میں الجھے، درود پاک پڑھنا۔ تو الجھنے کی ضرورت نہیں ہے، جو نہیں سمجھتا ہے وہ سمجھ لیتا ہے، مگر جو تکرار کرتا ہے، حجت اور دلیل پیش کرتا ہے دوسری، تو اسے سمجھ لینا کہ یہ زمین کھیتی کے قابل نہیں ہے۔ ارے کسان لوگ کی زبان میں بول رہا ہوں میں بھائی، کھیتی وہی ہوتی ہے جو زمین اس قابل ہو۔ تو آپ اپنا وقت کیوں ضائع کرتے ہو، اپنی دلیلیں کیوں ضائع کرتے ہو؟ تو عزیزان محترم، یہ ہے حقیقت۔ تو قرآن ہے میراث، اہل بیت ہے وارث۔ پھر قرآن نے دعویٰ کیا، سورہ نساء میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے، یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا۔ ابھی میں نے کہا نا، جب یہ نور تو یہ بھی نور، یہ نور کہہ رہا ہے قرآن۔ اللہ کہہ رہا ہے یا ایھا الناس، اے لوگوں، مسلمانوں نہیں، مومنوں نہیں، تمام دنیا کے لوگوں سے مخاطب و پروردگار، یا ایھا الناس قد، یقیناً، جاءکم برہانکم، قد جاءکم برہان من ربکم، تمہارے رب کی دلیل آئی۔ حضرت جو ترجمہ کرتے ہیں دلیل بن کے آئی، بن کے نہیں، یہ خود رسول دلیل ہے، رسول دلیل ہے، برہان ہے۔ کس کی برہان؟ اللہ ہے۔ آدم سے عیسیٰ علیہ السلام تک تمام نبیوں نے یہ کہا کہ اللہ ہے، اللہ ہے، اللہ ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ دلیل، دلیل کیا؟ جو ان کی قدرت بتائی آپ نے، یہ آسمان کس نے بنایا، زمین کس نے بنائی، یہ کس نے بنایا، یہ دریا کی روانی کیا ہے، تمام انبیاء کی دلیل رہی ہے نا۔ کیونکہ نہ آدم نے دیکھا، نہ عیسیٰ نے، نبی فرمائے اور آدم مٹی سے بنے، آگ ہوا پانی سے بنے۔ نور جو آئے گا، جو اللہ کی ذات سے، اپنی ذات سے جس کو بنایا، تو وہ ذات سے جو ذات آئی، اس نے کہا قد جاءکم برہان، اس کے ہونے کی میں دلیل ہوں، اس کے ہونے کی میں دلیل ہوں۔ اور میں ہوں حق، میں ہوں دلیل، میں ہوں برہان۔ اب میرے ہونے کی دلیل کون؟ لستا علیہ، مشرکوں نے، کافروں نے کہا لستا رسول، یہ رسول نہیں ہے، نبی نہیں ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ اے میرے حبیب، یہ کہہ رہے ہیں نا کہ تم رسول نہیں ہو، تم نبی نہیں ہو، تو آپ غمگین مت ہو، آپ غمگین نہ ہو، آپ رسول ہیں، آپ رسول ہیں۔ اس کی دلیل، اس کی گواہی، قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم، اس کی دلیل میں ہوں اور وہ ہے، ایک ذات۔ اس کی دلیل کہ تم رسول ہو، میں ہوں اور وہ ہے۔ قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم وعندہ علم الکتاب، جس کے پاس کتاب کا پورا علم ہے، جس کے پاس العلم ہے، جو العلم ہے۔ نبی فرماتے ہیں نا مدینۃ العلم، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، وعلی بابھا، علی کے پاس جو علم نبی ہے وہ پورا علی کے پاس ہے۔ تو اللہ نے کیا کہا؟ میرے ہونے کی دلیل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب میرے رسول کے رسول ہونے کی دلیل کون؟ کون گواہ ہے کہ تو رسول ہے؟ اے میرے حبیب، میں گواہ ہوں، اب میرے ساتھ وہ گواہ ہے جو علم جس کے پاس ہے، تمام کتابوں کا علم جس کے پاس ہے، جس کے پاس کل علم ہے، وہ اچھا دلیل کون بنے گا؟ جب یہ رسول بنے تو اس وقت تو گواہ ہونا چاہیے نا۔ ایک گواہ تو ہم نے مان لیا، یہ مت کہنا علی علی کرتے ہیں تو ایسی مانتے چلے جائیں۔
اللہ نے خلق کیا اپنے نور سے کیا، تو اللہ تو گواہ ہے کہ تم کو رسول بنایا ہے، یہ وہ دوسرے گواہ کو کیا کتابوں کے علم کے بارے میں نہیں، یہ بتا رہا ہے کہ پوری امت میں تمام کتابوں کا علم ایک کے پاس کہاں ہے، تو پہچان لو۔ ابھی اس سے پہلے میں نے کہا نا، پیدا ہوتے ہی تورات زبور انجیل پڑھا، کوکب دری مولانا صالح کشمی نے فرمایا ہے نا۔ اب دوسری بات، گواہ وہ ہوتا ہے جو موقع پر موجود ہو، گواہ وہ ہوتا ہے، ہم چاند کی خبر نہیں لیتے، سنی سنائی، تو اتنی بڑی بات کیسے مان لیں؟ جو عینی گواہ ہو، جو دیکھا ہو، جو وجائے واردات پر موجود ہو، موقع پر موجود ہو، یا رسول اللہ، اللہ نے تو خلق کیا، اللہ گواہ ہے، یہ مولا علی کو گواہ کیوں بنایا؟ یہ مولا علی کیسے گواہ؟ ہاں علم ہے علی کو، سب ہے، ہم مانتے ہیں، مگر علی گواہ کیسے؟ یا رسول اللہ آپ اس کو حل فرما دے، تو میرے نبی مدینہ کے منبر سے جواب دے رہے ہیں، انا اول ما خلق اللہ نوری وکل خلائق من نوری، انا و علی من نور واحد، اللہ نے جو نور خلق کیا وہ میرا اور علی کا ایک نور ہے، جب میں تھا علی بھی موجود تھے، تو جو موجود رہتا ہے اللہ نے اس کو گواہ بنایا، ایک گواہ میں ہوں، ایک گواہ وہ ہے، درود پڑھیں نبی علیہ برہان من ربکم وانزلنا علیکم نورا مبینا، ہم نے برہان بھیجا اور نور مبین بھیجا۔ برہان سے مراد کون؟ ابھی بتا رہا ہوں، بولتے رہو۔ برہان کون؟ سرکار، ہمارے آقا اور مولا۔ برہان کون ہے؟ دلیل کون ہے اللہ ہونے کی؟ قرآن کی آیت بتا رہی ہے برہان من ربکم، کہ جو رب کی دلیل ہے وہ ہمارے آقا اور مولا، اور اس کے ساتھ کیا بھیجا؟ نور مبین، نور مبینہ۔ اب جا کے دیکھنا ترجمہ قرآن پڑھا کرو کہ لوگ کہاں کہاں کیا کرتے ہیں، کہتے ہیں برہان سے مراد قرآن، نور سے مراد رسول۔ جب برہان قرآن ہے اور نور سے رسول ہے، تو جب برہان ایک الگ ہے تو پھر قرآن اس سے کیسے ہوگا؟ قرآن تو خود برہان کا پتہ بتا رہا ہے، برہان کیا ہے یہ تو قرآن خود پتہ دے رہا ہے، تو اس کا مطلب پھر قرآن کیسے نکلے گا؟ برہان سے مراد ہے سرکار، اور نور مبینہ سے مراد ہے آل رسول، ائمہ طاہرین، نبی کی آل۔ تو اللہ نے فرمایا کہ میں قرآن بھی بھیج رہا ہوں، دلیل بھی بھیج رہا ہوں، نور مبین بھی بھیج رہا ہوں۔ عزیزان محترم، اگر قرآن کو جس نے سمجھا تو اس نے رسول کو سمجھا، جس نے رسول کو سمجھا اس نے آل رسول کو سمجھا۔ تو میراث کو پہلے سمجھو، تب وارث سمجھ میں آئیں گے۔ اور کل کی گفتگو بھی آپ کے ذہنوں میں ہوگی کہ سن 2 ہجری میں میراث کا وارث آیا۔ سن 2 ہجری 15 رمضان کو امام حسن مجتبی کا ظہور ہوا، آپ کی ولادت ہوئی۔ آپ کو اچھا ایک بات اور یہاں پہ، دلیل کون ہے؟ رسول، آل رسول۔ کس کی دلیل ہے؟ قرآن کی۔ قرآن تو خاموش ہے نا، قرآن تو صامت ہے نا، یہ بولتا قرآن ہے۔ اب سیاست جو ہے منافقین کی وہ یہ ہے کہ دلیل کو کمزور کیا جائے۔ کوئی کیس، وکیل صاحب کوئی کیس کو ڈسمنٹ کرنا ہو تو دلیل کمزور کی جاتی ہے۔ حضرت دلیل کمزور ہو گئی کیس کو بخود ختم ہو جائے، ہے نا؟ تو قرآن ہے دعویٰ، دلیل ہے رسول، آل رسول۔ قرآن ہے دعویٰ، رسول آل رسول ہے دلیل۔ تو 1400 سال سے منافقین کی یہی سیاست ہے کہ دلیل کمزور کرو، دلیل کمزور کرو، دلیل کمزور، دعویٰ خود بخود بیکار ہو جائے گا۔
تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے نا. اب یہ وہ علماء ہیں, حضرت بھی بیٹھے ہوئے. کل میں نے ایک روایت پڑھی تھی, یاد ہے, علماء امتی افضل انبیاء بنی اسرائیل, میری امت کے علماء انبیاء بنی اسرائیل سے افضل ہیں. ہر ایک جگہ علماء امتی مثل انبیاء بنی اسرائیل, میری امت کے علماء انبیاء بنی اسرائیل کے مثل ہیں. تو ہم یہ اور جو سب علماء ہیں آج کے, اس سے مراد یہ نہیں. کیوں؟ دلیل کیا ہے کہ علماء بنی اسرائیل, علماء امتی میری امت کے علماء انبیاء بنی اسرائیل کی مثل ہیں, یہ افضل ہے. تو دلیل کیا ہوگی؟ جو جو انبیاء بنی اسرائیل نے کیا ہے وہ یہ عالم کر کے بتائے. دو کتاب پڑھنے کا نام انبیاء بنی اسرائیل کی مثل ہونا نہیں ہے. 4 کتاب پڑھنے کا نام یا مدینہ یونیورسٹی پڑھ لے یا ازہر میں پڑھ لے, اس کا مطلب یہ نہیں کہ انبیاء بنی اسرائیل سے افضل ہو گیا. کیونکہ ہر نبی نبی ہے, پیدا ہوتے ہی نبی ہے, پیدا ہوتے ہی نبی ہے, پیدا ہوتے ہی نبی ہے. سن لو, آج تک یہ کہتے ہیں 40 سال کے بعد نبی بنے, 40 سال کے بعد نبی بنے, 40 سال کے بعد نبی بنے. شرم میں جوڑ مرو, اپنے آپ کو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہو. پاکستان کا ولیم پادری کہتا ہے وہ مسلمانوں, ہم کو نہیں کہا, جو 40 سال بعد مانتے ہیں وہ ان سے مخاطب ہے کہ تم عیسائی بن جاؤ, نہیں تو زندگی بھر کافر رہو گے. وہ کہہ رہا ہے. دلیل کیا دیا؟ وہ مسلمانوں, تمہارے قرآن میں لکھا ہے کہ ہمارا نبی عیسیٰ پیدا ہوتے ہی نبی, اور تمہارا نبی 40 سال کے بعد نبی. تو اس نبی کی طرف آؤ جو پیدا ہوتے ہی نبی ہے. جواب تو ہم نے دیا نا کہ او ولیم, تو ان سے کہہ رہا ہے جن کے مسلمان ہونے میں یقین ہی نہیں ہے, جن کو رسول کی معرفت نہیں ہے. ارے جن کے صدقے میں عیسیٰ کو نبوت ملی ہے وہ ہمارا نبی ہے. سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی, سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی. سب کا مولا, سب چوم کے بولو, سب مل کر بولو, مست کلندر, مست کلندر, پانچ نعرے پنجے تن کے ایک نعرہ. سب سے اولا والا ہمارا نبی. بولنے کا کیا ایسی شاعری ہے کہ نہیں؟ سمجھو قرآن ہے یہ. ہمارا نبی اس وقت بھی نبی تھا جب آدم بھی نہیں تھے, جب تھا بھی نہیں تھا. میں تفصیل میں نہیں جاتا, وہ خطابت کی روانی نہیں کرنا ہے کہ آدم نہیں تھے, نوح تھے, ابراہیم نہیں تھے, الیاس نہیں تھے, کوئی نبی نہیں تھا, زمین نہیں, آسمان نہیں, سمندر نہیں, پہاڑ نہیں, عرش نہیں, کرسی نہیں, کچھ نہیں تھا. جب تھا بھی نہیں تھا, صرف بنانے والا تھا, بننے والے تھے. اس وقت میرا نبی نبی تھا. تو وہ نبی کا فرمایا کہ علماء امتی افضل انبیاء بنی اسرائیل, میری امت کے علماء انبیاء بنی اسرائیل سے افضل ہے. اب ایک بات میں آپ سے پوچھتا ہوں, یہ قرآن کس سے افضل ہے؟ کتابوں میں دیکھو نا, ساری کتابوں سے افضل ہے. تورات سے بھی افضل, زبور سے بھی افضل, انجیل سے بھی افضل. قرآن جو میراث ہے, تو تورات کس پر آئی, زبور کس پر آئی, انجیل کس پر آئی؟ تو جو اس کا وارث ہوگا وہ ان سے افضل ہوگا. ہر غیر عالم مثلا انبیاء بنی اسرائیل نہیں ہے, جو قرآن کا وارث ہے. اور وہ میرے خواجہ نے بتایا, محبوب الہی نے بتایا, یہ 12 امام 14 معصوم میں قرآن کے وارث ہے. یہ 12 امام جو ہے رسول
ساتھ اتنا موجود ہے کہ نبی نے فرمایا ان کے بعد یہ، ان کے بعد یہ. غدیر کے میدان میں بھی جب عہد لیا، بیعت لی، من کنت مولا فاز علی مولا کے بعد فرمایا بیعت کرو علی کی، ان کے بعد حسن کی، ان کے بعد حسین کی، ان کے بعد زین العابدین کی، ان کے بعد محمد باقر کی، ان کے بعد جعفر صادق کی، ان کے بعد امام علی رضا کی، ان کے بعد موسیٰ کاظم کی، ان کے بعد علی رضا کی، ان کے بعد محمد تقی کی، ان کے بعد امام نقی کی، ان کے بعد حسن عسکری کی. اس کے بعد ساتھ ساتھ وہ جو میرا ہم نام ہوگا محمد مہدی کی. اب جو بیعت کرنے کے بعد پھر جائے تو میرے نبی نے ان کو بتایا یہ میرے امت کے علماء، یہ علماء ہیں، یہ جو جانشین ہیں، یہ جو وارث ہیں قرآن کے، یہ علماء و امتی افضل کا انبیاء بنی اسرائیل کے نبیوں سے افضل ہیں. مصطفیٰ کا فرمان ہم نے مان لیا. دلیل قرآن. کل ایک نبی کی بات میں لیتی تھی، جناب صالح علیہ السلام. حضرت صالح علیہ السلام کی قوم سمود نے نبوت کی دلیل مانگی. کیا دلیل؟ ان کی پسند کے ساتھ کہ پہاڑ میں سے ایک اونٹنی نکلے بچے کے ساتھ. تو جناب صالح علیہ السلام نے دعا کی اللہ سے کہ یا اللہ یہ میرے نبی ہونے کی دلیل مانگ رہے ہیں، برہان مانگ رہے ہیں، تو یا اللہ ان کی یہ پیشکش ہے کہ اس پہاڑی سے ایک اونٹنی نکلے. پہاڑ کا سینہ چاک ہوا، وہاں سے اونٹنی نکلی. ٹھیک ہے، اونٹنی کے بارے میں اب میں تفصیل میں نہیں ابھی جانا چاہتا. اونٹنی نکلی نا تو اونٹنی کیا ہوئی؟ دلیل. اونٹنی کو اللہ نے کیا کہا؟ قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها كذب ثمود بطغواها اذ انبعث اشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله یہ اللہ کی اونٹنی ہے، یہ آیات اللہ ہے، یہ آیات اللہ ہے، اللہ کی آیت ہے، اللہ کی دلیل ہے، اللہ کی آیت ہے، اللہ کی نشانی ہے. تو جو صالح کی نبوت کی دلیل بنے وہ اللہ کی آیت، جو محمد کی نبوت کی دلیل بنے. تو اب دلیل وہ بھی تھی، اب یہاں دلیل افضل ہونے کی. اللہ میں بار بار دعا کرتا ہوں، سب کے لیے دعا کرتا ہوں، اللہ آپ سب کو دولت و ثروت حلال روزی اتنی عطا فرمائے بار بار مدینہ جاؤ. مسافر کو دیکھتے، کسی کو روتا دیکھتے تو درے مشکل کو پہ لے جائے. کیا تو اس سے پوچھتے کیوں رو رہا ہے، کہاں کا ہے؟ اس نے کہا میں مسافر ہوں، یمن کا ہوں، اور میرے سرکار سے میں نے ایسے کا وعدہ کیا تھا، اب سرکار پردہ فرما گئے، اب کون دے گا؟ کون دے گا؟ اس بات کو پورا کرنے کے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے اس کا ہاتھ پکڑا، کہاں لے کے آیا؟ کے در پہ لے کے آیا. مولا کائنات اب بٹھا کے آپ خود بیٹھ گئے. کون علی؟ مشکل کشا، العلم والا علی، کا دروازہ علی. یہ کیسی بیٹھا؟ تو کون ہے، کہاں سے آیا ہے، کہاں سے آیا ہے؟ میرے مولا فرماتے ہیں تو فنا بنت بیٹھ، میرے سرکار نے تجھ سے وعدہ کیا تھا، تو بھوکا ہے پیاسا، پہلے کھانا کھا لے. پہلے اس کو کھانا کھلایا. کھانا کھلانے کے بعد کہا میرے سرکار سے تو نے 70 اونٹ زر جواہرات سے بھرے ہوئے ملے گا. وہ اطمینان سے جلدی کھائے گا، مجھ کو مال تو ملے جو وعدہ کیا ہے. کھانے کے بعد مولا علی نہیں اپنے صاحبزادے، اپنے نور نظر سلطان زمن امام حسن علیہ السلام کو کہتے اس کو لے کے جاؤ. کہاں؟ پر زیادہ دور نہیں،
خزرہ سے بس یہ سمجھیے کہ قریب قریب میں نے بہارا اس کی زیارت کی ہے، چھوٹی سی پہاڑی ہے۔ تو سرکار مولا کائنات فرماتے ہیں کہ اے حسن میرے کو جبل دوما پہ لے جاؤ۔ جب جبل دوما پہ ایک پتھر رکھا ہوا نظر آئے گا، وہ ہٹانا، ایک رسی نظر آئے گی، وہ اس کو پکڑا دینا اور اسے کہہ دینا کہ چل چلو اپنے یمن کی طرف۔ میرے مولا حسن اب دیکھو جناب سوالے نے ایک مٹھی نکالی، پہاڑ سے ایک مٹھی نکالی۔ اب سرکار کا فرمان ہے علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء انبیاء بنی اسرائیل سے افضل ہے، افضل ہے۔ سوالے نے ایک مٹھی نکالی، ایک مٹھی نکالی۔ امام حسن نے جب وہ رسی اس کو دی، اب 1 2 3 4 5 20 25 70 اونٹ نکلے، جواہرات سے لدے ہوئے، وہ جاتا جا نکلتے جا رہے ہیں، وہ جاتا جا رہا ہے۔ جب اتفاق سے وہ پلٹ کے دیکھ لیا، وہ پلٹ کے یمنی دیکھ لیا، 70 قدر میرے آقا اور مولا امام حسن متبع اور یمنی، اگر تو پلٹ کے نہ دیکھتا تک جاتے رہنا، اونٹ نکلتے۔ وعدہ لیا نہ پلٹتا تو وعدے کے بعد پھر میری تو یمن کا جاتے رہتا۔ یہ اس میں سے نکلتے کہاں سے اونٹ نکل رہے ہیں؟ پہاڑ سے نکل رہے ہیں، اونٹ نکل رہے ہیں۔ جناب سوالی نے ایک اونٹی نکالی، امام حسن مجتبی نے 70 اونٹ نکال کے بتایا کہ میرے نانا کا فرمان ہے علماء انبیاء بنی اسرائیل سے افضل۔ تو وارث ہے جو ہر بات نبی کی سچی کر کے دکھائے۔ ارے یہ تو وہ قوم سمجھ کیا سمجھ رہی تھی کہ سوالے اونٹ نہیں نکال پائیں گے، کیونکہ کبھی دیکھا ہی نہیں تھا کہ پہاڑ سے اونٹ نکلے، ہے نا؟ تو مجھے کیا عقل عاجز ہو جائے کہ یہ نہیں ہو سکتا کا مطلب ہی یہی ہے نا؟ تو چلو پہاڑ، آج یہ جو اپنے جیسا بول رہے ہیں، یہ جو اپنے جیسا کہتے ہیں نبی اور آل نبی کو، ان کو تو وہاں سے جہاں سے نکل سکتا ہے وہاں سے بھی نہیں نکال پاتے۔ تعمیر دینے ہمارے پاس آتے ہیں، مولانا 10 سال ہو گیا شادی کو، اولاد نہیں ہو رہی ہے، ہم تعمیر بھی دیتے ہیں اور اولاد حسن کے پاس بھیجتے ہیں۔ خواجہ کے پاس کیا اولاد بھی ملے گی، ایمان بھی ملے گا۔ جہاں سے نکل سکتے ہیں وہاں سے تو تم کچھ کہتے ہو نبی ہم کہتا اہل بیت ہم شرم میں ڈوب مرو، نبی اور آل نبی حاصل کرو۔ یہ وہ ہے کہ قرآن دین ہے، اہل بیت قرآن میراث ہے، وارث ہے۔ روم نے ایسے لیے بنایا علاج کی۔ اب اس وقت مولا بغاوت میں معاویہ نے اپنی خلافت کا اعلان کیا، ادھر سے اس نے بھی اپنا نائب بھیج دیا، ادھر سے میرے مولا نے اپنا نائب بھیجا، دونوں خراج کی وصولی کی طرف سے نمائندے۔ ادھر سے یزید گیا، شام سے یزید پہنچا، کوفہ سے نائب کا نائب کون؟ امام حسن، دونوں پہنچے۔ جب روم پہنچے ہیں نا تو قیصر روم نے دونوں کو ٹھہرایا اور کہا ایک ایک کو بھیجو۔ یہ جو 2 آئے ہیں مجھے معلوم ہے کہ کسی نے علی سے بغاوت کر اعلان کیا، مگر میں تو دلیل
یہ پلید گیا جو شان و شوکت قیصر روم کی دیکھی یزید کی تو یہ گر پڑا. دیکھتے ہی قیصر روم کو یہ خود گر پڑا. کہا ٹھیک ہے اس کو پانی ڈالے ہوش ملائے خیرات کی وصولی کی. قیصر یہاں کچھ تصویریں لگی ہوئی تھی. کہا تم ان کو پہچانتے ہو؟ ایک ایک بتاتے جا رہے ہیں, پوچھتے جا رہے ہیں یہ کون ہے, یہ کون ہے, یہ کون ہے. اس کا جواب ہر ایک میں کیا ہے, میں نہیں جانتا, میں نہیں جانتا, میں نہیں جانتا. کہا تم خراج کے حقدار نہیں ہو, چلے جاؤ. واپس کیا. پھر میرے آقا اور مولا امام حسن علیہ السلام کو بلایا. جیسے ہی امام حسن نگاہ سید المرسلین اس کے دربار میں تو وہ نور نگاہ نبوت کے ساتھ داخل ہوئے تو قیصر روم تک تو چھوڑ کہا پنیر جو دیکھ کے گر گئے, سن کو دیکھ کے قیصر خود کھڑا ہو گیا, دست مبارک کو بوسہ دیا اپنے پاس. خیریت عافیت کے بعد کہا عقوفت کس کی طرف سے؟ کہا میں خلیفہ وقت امیر المومنین علی بن ابی طالب. نام ہے آپ کا؟ میرا نام ہے حسن. ٹھیک ہے. کہا شرائط تو ہے, میں آپ کو دیکھ کے سمجھ گیا کہ آپ نبی کے صحیح وسیع کے صحیح جانشین ہیں. یہ چہرہ مگر جو میری شرط ہے نا وہ آپ کو پورا کر. کہا کیا ہے؟ کہا کچھ تصویریں ہیں, دیکھ کے پہچاننا ہوگا کہ یہ کس کی ہے. پھر اسی کمرے میں میرے آقا امام حسن کو کہتا ہے کہ یہ بتاؤ یہ کس کی ہے, یہ کس کی ہے, یہ کس کی ہے. جب سب پوچھ چکا تو میرے مولا نے کیا جواب دیا؟ قیصر روم, قیصر روم میں بتاؤں کہ یہ کس کی ہے یا بتائے کہ میں کون ہوں, میں بتاؤں کہ یہ کس کی تصویریں بتائے گا میں کون ہوں. خالی اتنا کہنا تھا آپ کا کہ ایک ایک تصویر سے سلام آنے لگا. السلام یا رسول اللہ, السلام علیکم یا ابن نبی, السلام علیکم یا ابن فاطمہ الزہرا, السلام علی المرتضی, السلام علیکم یا ایک ایک تصویر. کس کی تصویر ہے؟ مولانا عبدالرحمن جامی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے وہ تصویریں انبیاء کی تھی, آدم کی, نوح کی, شیش کی. وہ جس کو تصویریں سلام کرے اس کو ہم سلام کریں. درود پڑھیں نبی اور علی. عزیزان میراث کو سمجھو, قرآن کو سمجھو. جب ناطق قرآن سمجھو, امام حسن مجتبی کا بچپن کا رہا ہے. امام سیدہ فاطمہ الزہرا سلام بابا کے پاس لے کے آئے, نانا کے پاس آئے, نانا کے سینے کے لیٹ گئے. جب جناب سیدہ جانے لوگ تو انہوں نے کہا امی ہم تھوڑی دیر نانا کے پاس اور رہیں گے. رات ڈھلتی گئی. جب یہ بچے اٹھے نا تو رات, اب یہ لوگ دونوں سوچے چلو قریب ہے گھر نکلے تو یہ بات کی بات ہے, جانتے سب ہے وہ, بتانا کچھ اور تھا نا. اب بات میں شہر مدینہ, آپ مدینہ جائیں گے ابھی؟ حضرت آپ گئے کہ نہیں گئے؟ انشاءاللہ کچھ نہ کچھ سبیل ہو. آج جو حرم شریف کی باؤنڈری کی بس اتنی مدینہ, 10 منٹ بھی نہیں لگتا اس کے حد سے باہر ہونے میں, جو اصل مدینہ رسول کے زمانے میں تھا. اب یہ دونوں شہزادے بحر سے باہر ہو گئے. بجلی چمکنے لگی, بادل اندھیرے میں ہاتھ سلائی نہیں دے رہا ہے, تو وہ درخت کے پاس بیٹھ گئے. بیٹھتے ہی ان کو نیند
ایک دوسرے کی باہم ڈالے ہوئے آرام کرنے لگے. اب جب سرکار اٹھتے ہیں تو فرماتے ہیں میرے شہزادے کہاں گئے؟ کہا وہ گئے آگے جناب سیدہ کے یہاں دفتر باب کیا کہ میرے شہزادے کہاں گئے؟ کہا وہ تو آپ کے پاس یہاں تو آئے نہیں. سرکار فرماتے میں نکلا جو دونوں جہان کو ہتھیلی کی طرح دیکھتا ہوں. ارے ہم کو کچھ بتانا ہے نا. سرکار فرماتے میں تلاش میں نکلا تو مدینے کے باہر بڑی تیز سی بارش ہو رہی تھی اور ایک درخت کے نیچے دونوں شہزادے آرام کر رہے تھے اور ان کے اوپر ایک بہت بڑا اژدہا پھن پھیلائے ہوئے جو گھنے بالوں والا تھا وہ سایہ کیے ہوئے. جیسے ہی میں قریب پہنچا اور اس اژدہے نے مجھ کو دیکھا تو کہا یا رسول اللہ, سلام کرتے ہی بن کے کنارے ہو گئے. تو سرکار اے اژدہا تو کون ہے؟ سرکار جیسے فطرت اس سے کیا ہوا تھا غلطی معصوم ہے ترک اولا. اس سے پہلے جب صاحب بتا چکا ہوں ترک اولا کس کو کہتے ہیں؟ سوال ختم ہوا ظہر کا وقت ہوا فوراً ظہر پڑھنا مگر ہم بیٹھے نہیں ابھی تو وقت ہے ابھی وقت ہے آرام کر لیں قیلولہ کر لیں کھانا کھا لیں 3 بجے 4 بجے پڑھ لیں. یہ اول وقتوں کو چھوڑنا. نماز تو ہو گئی آپ کی مگر ترک اولا کے چلا گیا. تو ایسے اگر منع اولا ہوتا ہے تو اپنے آپ کو خطایاب سمجھ. تو وہ جو فرشتہ تھا وہ کہتا ہے کیا اولا ہوگا. تو میں یہاں پر کہ جیسے فطرس کو پر ملے تھے ایسے ان شہزادوں کی خدمت کا موقع مجھ کو ملے اور آج مجھ کو مل گیا تو میں ان کو کہ جب تک آپ نہیں آتے میں ان کو اپنے سائے میں رکھوں. اب میری ڈیوٹی ختم ہو گئی. سرکار نے کہا اس نے یہ دونوں وہی ہیں ایک حسن ہے ایک حسین ہے. تو بچوں نے کہا جا تیری ترک اولا معاف. صرف وہ حسین سے مس کیا حسن اور اس کے بال پر آ گئے. وہ فرشتہ اڑتے بولتا ہے ایکم مسلی مسلی کوئی میری طرح ہے کوئی میرے جیسا ہے. ایکم مسلی انا مولا الحسنین انا مولا الحسنین. کوئی میری طرح ہے میرے مولا حسنین ہے میرے مولا حسن حسین ہے. اس کا بلند ہوتا گیا. فرشتے آگے سبق دے رہے ہیں کہ آج مولا مانو گے تو کل تمہاری نجات ہے. آج ان کو چھوڑو گے تو دنیا میں بھی خسارہ ہے آخرت میں بھی تسکر. یعنی محترم ہے میدان یہ ہے بارش. ابھی آیت کی بات باقی رہ گئی انشاءاللہ بھی مجالس باقی ہے. عزیزان محترم میں نے کہا کہ جب آپ کو زہر بھیجا گیا کس نے بھیجا یہ بتا دوہرانے. جب زہر کا پیالہ پینے کے آپ کے قلب کے ٹکڑے ہو کر پیالے میں گرنے لگے نا علیہ السلام وہاں موجود تھے اور آپ نے امام حسین علیہ السلام سے کہا قاسم کو بلاؤ. میرے بیٹے قاسم کو عمر کتنی تھی اس وقت 3 سال. قاسم حسن نے اپنے گلے سے لگا کے رونا شروع کر دیا. 3 سال کا بچہ جب باپ کو تو بچہ بھی رونے لگا. اور امام حسن مجتبی علیہ السلام نے ایک تعویذ دی. ان کی دوسری زوجہ ام فروہ جو جناب ایک بات اور سن لیں. میں نے کمزور کرنا چاہتے ہیں دعویٰ کمزور کرنے کے لیے آج لوگ امام حسن مصطفیٰ پر یہ
کہ آپ بہت شادیاں کرتے تھے، بہت طلاق دیتے تھے، کچھ نہیں، سب جھوٹ بات ہے۔ آپ کی 4 بیوی ہیں، 2 کنیز ہیں، انہی 4 بیویوں سے آپ کو 15 بیٹے اور ان بیٹوں میں سے 2 بیٹے ہیں، ایک زید اور ایک بولو قاسم تو شہید ہو گئے نا کربلا میں۔ حسن مسنا یاد رکھا کرو، یہ میں اس لیے پوچھ رہا ہوں تاکہ بار بار بتانے کی ضرورت بھی نہ پڑے۔ ایک بیٹے حسن بن حسن، اس لیے نام بھی حسن ہے تو ان کو حسن مسنا سے یاد کیا جاتا ہے۔ ایک زید بن حسن، انہی 2 بیٹوں سے آپ کی نسل مبارک چلی ہے۔ تو جناب قاسم کو عمر تھی 3 سال، آپ نے تعویذ دیا ان کے ماں کو کہ یہ میرے بیٹے کو پہنا دو، اور یہ یاد رکھنا نہیں، جب سب سے مشکل وقت اس وقت یہ تعویذ کھول کر دیکھنا۔ تعویذ پہنا دیا گیا، امام حسین مجتبیٰ کی شہادت ہوئی، اور جیسے ہوا وہ کل بیان کر چکا ہوں، مگر مجتبیٰ ہے اس لیے حسن کی شہادت کے بیٹے کی شہادت میں آپ کو بتا دوں کہ امام امامت سے دیکھ رہے تھے کہ میرے 4 بیٹے اور ہوں گے، حضرت عمر، حضرت عبداللہ بن حسن، ابو بکر بن حسن اور قاسم بن حسن، 4 امام حسن کے شہید ہوئے۔ تو امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے جناب قاسم کو تعویذ دی تھی۔ کربلا میں امام حسین علیہ السلام پہنچے ہیں تو ان حسن کے صاحبزادے جناب قاسم کے عمر 13 سال کی تھی، 13 سال کے بچے۔ انصار آکرت ہوتی، بار بار امام حسن کے لال جناب قاسم جا کے کہتے ماموں مجھ کو اجازت، مجھ کو رن میں جانے کی اجازت دو۔ کہ جب رات کو عبادتوں کے بعد امام نے گشت کیا خیموں کا، ایک ایک خیمے میں جا کے دیکھتے کہ ایک ایک بیوی کیا کر رہی ہے۔ ہر بیوی اپنے بچے کو تیار کر رہی ہے کہ دیکھو عادت کا دن، کل اپنے قربان کرنا ہے۔ یہ دیکھتے جب میرے مولا امام حسین علیہ السلام فروا اتنی شرمیلی، اتنی باحیا خاتون تھی، جب تو سیدہ نہیں تھی، مگر کبھی امام حسین علیہ السلام سے بات ہی نہیں کی تھی۔ یہ ہے شرم، یہ حیا ہے، مگر اس دن بات کی۔ جب آپ خیمے میں گئے نا تو فروا اپنے بیٹے لال جناب قاسم سے کہتی تھی میرے لال قاسم دیکھو میں سید زادی نہیں ہوں، کہیں میرے دودھ پر حرف نہ آئے، کل کا دن جب ہوگا سب امام گے تو تم بھی ایسی قربانی دینا کہ امام حسن بھی ہوتے تو کیسی قربانی دیتے۔ شجاعت کو یاد دلانا، اپنے دادا بھی یہ باتیں جب امام حسین علیہ السلام نے سنی، بھابی جان کل بیٹا قاسم ایسی ہوگی کہ قیامت تک دنیا یاد کرے۔ مولا حسین نے وعدہ کیا۔ دوسرا دن جب آیا نا تو ابھی موقع ہی نہیں، اجازت نہیں دے رہے، اجازت دیتے ہی نہیں۔ جب جاتے نا قاسم ہاتھ جوڑ کے کھڑے جاتے، ماموں مجھ کو جانے دو نا، مجھ کو میدان میں جانے دو، مجھ کو بابا سے ملنے کا اشتیاق ہے، مجھ کو نانا کے قریب جائے، میں موت سے کھیلنے کے لیے تیار ہوں، میں آپ کا تیار ہوں۔ مگر جب جا کے جناب قاسم کہتے آ کے رونے لگتے، اے بیٹا قاسم تو میرے بھائی ہے، میں تجھ کو کیسے اجازت دے دوں، میں تجھ کو مرنے کی اجازت دے دوں، میں تجھ کو ان خونخوار کتوں کے درمیان جانے کی اجازت دوں تاکہ یہ تیرے اوپر تیر چلائے، تلوار چلائے، نیزے چلائے، اجازت نہیں ملتی، نہیں ملتی۔ آخر جناب قاسم پریشان ہو کر پھر کہ اماں چلو تم بولو نا، اماں چل کے بابا کو بولو جو
اس وقت جناب ام فرما کو وہ بات یاد آئی، آ گیا کہ جب امام حسن مجتبیٰ کا آخری وقت کلیجے ٹکڑے ٹکڑے ہو کر خون کے ساتھ گئے تھے اور آپ نے تعویذ دی تھی کہ اے تو جو ہے اس وقت تعویذ کو کھولنا جو ہوگا، اور یہ بھی بتا دیا تھا کہ وہ مشکل وقت کب ہوگا جب میرا بھائی حسین کربلا کے میدان میں کافروں کے نرگے میں دشمنوں کے نرگے میں گر جائے گا۔ جب یہ تعویذ دیکھنا تو جناب ام فروا نے تعویذ کھولا، تعویذ نہیں تھی میرے بزرگوں اور دوستوں، وہ بلکہ ایک خط تھا، ایک خط تھا بھائی کا خط، بھائی کے نام کا۔ خط میں کیا لکھا تھا؟ میرے بھائی حسین تو میرا سلام، میں کربلا میں نہیں رہوں گا، ایسے میرے بیٹے قاسم کو قربان کر کے میں دیا ان کو بناتا ہوں، لہذا ان کو اجازت قربان گاہ کی طرف جانے کی آپ اجازت دینا۔ ام فروا نے پڑھا وہ خط، جناب قاسم، ابھی قاسم کا خط پڑھنا تھا، خوشی سے دوڑتے ہوئے امام علی مقام کی کہا کہ آپ مجھ کو اجازت نہیں دیتے رہنے میں جانے، خط پڑھ لیجیے۔ اب جیسے ہی وہ خط امام علی مقام نے دیکھا تو خط کی رائٹنگ دیکھ کر سمجھ گئے کہ یہ تو میرے بھائی حسن کا خط ہے۔ خط پڑھا، خط کو چوما، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ امام حسن جاؤ قاسم، میں نے تم کو اجازت دی، خیمے میں آتے ہیں، کہا اجازت مل گئی، مجھ کو اجازت مل گئی ہے، اب مجھ کو شہادت کا دولہا بناؤ۔ حضرت ام فروا اکثر حضرت زینب سے کہتی کہ یہ اس کے بابا کا انتقال ہو چکا ہے، یہ میرا بچہ یتیم ہے، تو اس کو نا بہت جلدی میں اس کی شادی کر دوں گی۔ مدینے سے اس کے شادی کا جوڑا لے کے آئی ہوں۔ سید زینب کو صندوق دیا، وہ حسن مجتبیٰ کا جو دیا ہوا وہ جناب قاسم کو پہنایا، اور اس کے بعد امام حسین علیہ السلام خیمے میں آئے، اپنی صندوق سے امام حسن کا امامہ نکالا کہ بابا کا امامہ اس کے سر پہ باندھتا ہوں اور اس کو سناتا ہوں۔ خیر شہادت کا دولہا بنایا۔ جب نکلنے لگے حضرت قاسم تو کہتے میں رہنے میں جا رہا ہوں، اماں میرے لیے دعا۔ ماں کہتی ہے میرے بیٹے میرے دودھ کی لائق، اے قاسم اپنے دادا کی شجاعت دکھانا۔ سب کو آخری سلام دیا، میدان کربلا کی طرف روانہ ہوئے۔ خوخاروں کی طرف جا کے آپ نے آواز لگائی، وہ نبی کی آل کو گھیرے میں رکھ کر مارنے والوں، اور درندوں آؤ، کون ہے تم میں جو مجھ سے مقابلہ کرے؟ امر صاحب کہتا ہے کون جائے گا اس کے مقابلے میں؟ کسی کی آواز نہیں آیا۔ اس وقت اہلوان تھا، امر صاحب نے اس کو تم مقابلے میں جا۔ ارزق نے کہا میں 1000 اس بچے کے سامنے بھیج کر تم میری توہین، اگر ایسی ہی بات ہے تم اپنے ایک بیٹے کو بھیجتا ہوں، منٹوں میں اس کا کام تمام کرے گا۔ اس کا بڑا بیٹا ہاتھی کی طرح علی کے پوتے نے مجتبیٰ کے لال نے جناب قاسم سانس نہیں لینے دیا اور اس کو 2 ٹکڑے کر دیا۔ ارزق دیکھ کے بفر گیا، دوسرے بیٹے کو بھیجا، ایک جو وار کیا اس کو بھی 2 ٹکڑے کیا۔ جب 2 بھائی کو مرتے دیکھا تو مرتا ہوا گالیاں دیتا ہوا میدان میں آیا۔ بیٹے علی کی اولاد میری جو اوقات ہے، میرے 2 بھائیاں جیسے ہی وہ قریب آیا بولے میں تیری گالیوں کا جواب گالی سے نہیں دوں گا، میں رسول ہوا، میں تیرا جواب دیتا ہوں، ابھی تجھ کو جہنم میں پہنچاتا ہوں۔ 2 ٹکڑے دیا، وہ بھی ختم ہوا، اس کو بھی مارا۔ جب چاروں بیٹے اب اس کو اپنی وہ انا یاد آئی کہ میری انا غلط ہے،
کہ یہ علی کا پوتا ہے، اس سے کوئی آسان نہیں ہے لڑنا. تو ارزق آیا میدان میں چدھارتا ہوا کہ میں تیرا کام تمام کروں گا. یہ فن حرب ضرب قاسم کو کس نے سکھایا؟ لڑائی لڑنا جنگ کرنا کس نے سکھایا؟ عباس علمدار نے. عباس تھے جب قاسم گئے نا میدان میں تو جناب فضہ کھڑی ہے خیمے کے اندر، کی ماں ام فروہ مسلح بچھا کے بیٹھی دعا کر رہی ہے، پالنے والے میرے لال کو کامیاب کر. خیمے کے دروازے میں جناب فضہ ہے اور آگے کھڑی ہے جناب زینب کبریٰ. زینب کبریٰ دیکھ رہی ہے امام حسین کو، امام حسین دیکھ رہے ہیں حضرت عباس کو. ایک کی نگاہ ایک سے ملی ہوئی ہے کہ کیا جواب آتا ہے. جب ارزق آیا لڑنے کے لیے نا کہ نور نظر نے کیا کہا، تو اتنا بڑا تجھے زین کس سے بھی نہیں آتی، کی طرف پیدا ذوالفقار ہے اور ارزق فی نار جہنم ہوا. ہی کی ارزق نہ گیا، امر صاحب نے حکم دیا کرتے رہو گے سب ختم ہو جاؤ گے. تو سواروں کو حکم دیا کہ چاروں طرف سے قاسم کو حملہ کرے. اب کوئی تیر مار رہا ہے، کوئی نیزے مار رہا ہے. علی کی لال میدان کربلا میں او مسلمانوں بدعت کفر بولنے والوں، قرآن میں کوئی پتھر مارے تو کیا فتوا ہے؟ میں نے کہا نا آج علی کا قرآن بولتا، قرآن میدان کربلا چل رہے ہیں، تیر چل رہے ہیں، تلوار چل رہے ہیں. چھوٹے تھے نا، ہر کوئی شہید جب کرنے لگتا تو کہتا یا بہادر مدرکنی یا مہاجرکنی. یہ شہر کا ہے. جب گھوڑے سے لہرا کے گرنے لگے، جان اما جان میری مدد کرو، میں گھوڑے سے گر رہا ہوں. اللہ اکبر. جیسے ہی آواز حضرت عباس علمدار ہم نے سنی، آگے بڑھے، مگر بہت ظالموں نے جناب قاسم کو شہید کر شہید کرنے کے بعد ان کی لاش کے اوپر گھوڑے دوڑائے. گھوڑے ادھر سے بھی آئے ادھر سے بھی آئے. حدیث کہتی ہے، تاریخ بتاتی ہے کہ دائیں طرف کی پتلیاں بائیں طرف کی پتلیاں دائیں طرف ہو گئی. جب لاش کے پاس پہنچے تو کیسے میرے لال قاسم میں دیر ہو گئی معاف کرنا. اور کہ گھوڑے 500 گھوڑے دوڑے تھے، صرف پھسلیاں ہی ادھر ادھر کی. قاسم کی لاش کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. امام حسین میدان کربلا میں کہتے ہیں اے میرے لال قاسم کہاں ہے؟ جواب دو. کوئی جواب نہیں آیا. بیٹا قاسم تم کہاں ہو؟ کوئی جواب نہیں آیا. پھر میرے امام نے کہا میں امام ہو کے بیٹھا ہوں، قاسم تم کہاں ہو؟ اب میدان کربلا میں ان کا ایک ایک عضو بلند ہونے لگا. لبیک یا حسین، حسین میں یہاں ہوں. اب میرے مولا نے جب یہ حال دیکھی، عضو کو ایک چادر میں جمع کیا اور گنج شہیدہ میں ام فروہ آئی. کہا میرا دولہا، میرا لال کہاں ہے؟ میرا بیٹا کہاں؟ حضرت عباس علمدار نے کہا یہ ہے قاسم. جناب ام فروہ کی لاش کے ٹکڑوں پہ اپنا سر رکھ کے کہا تو نے مجھ کو فاطمہ الزہرا کے سامنے شروع کر دیا ہے. اے میرے لال میں تجھ سے راضی ہوں، خدا تجھ سے راضی ہے. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ يَنْقَلِبُونَ. خدا بندہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق اللہ ظالموں کا جلد سے جلد پر چلنے والے کو مبعوث فرما بھیج دے. یزیدیت کو ناکامی اور حسینیت کو کامیابی عطا فرما. اور نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام کرنا.
السلام عليك يا أبا عبد الله الحسين السلام عليكم الشهداء كربلاء وصيران كربلاء السلام عليك يا إمام الرضا السلام السلام عليك يا صاحب الأسرة الأمان من فتنة يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا في غير غم مدرك سجد الساحل لنا أشكال ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز العالمين يا أرحم الراحمين زادت اللهم ارزقنا شهادة واجعل موتنا في بلد رسولك اللهم والحرم نبيك المحترم اللهم صل على محمد وارزقني الحج والعمرة وزيارة على نبيك في عام هذا وفي كل عام على محمد صلى الله عليه وسلم إن يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا جدنا الحسن والحسين وعلى آل سيدنا الحسين وآله وبارك وسلم دائما أبدا صلاة وسلام عليك يا رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون المرسلين والحمد لله رب العالمين.